جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس نیکی کی دعوت کا بیڑا اٹھایا۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب یہ دعوت آئی کہ میں آخری نبی، اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب اس کا پیغام دینا ہے، تو پھر پوری دنیا تک صحابہ رضوان اللہ اجمعین قافلے در قافلے لے کر پوری دنیا تک اس دعوت حق کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں پہنچ گئے۔ دیکھو ہمارے بر صغیر و پاک و ہند کے اندر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے مزارات موجود، پوری دنیا کے اندر ان کے مزارات موجود، افغانستان کے اندر ان کے مزارات۔ وہ کیوں آئے؟ صرف یہی پیغامی حق کو پہنچانے کے لیے انہوں نے شب و روز ایک کر دیا۔ ایک ملک سے دوسرے ملکوں تک یہ پیغام جا رہا ہے۔ تو دوسرے مقام پر رب ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا کہ لوگوں، اگر کوئی جماعت نہ ہو نیکی کی دعوت دینے والی اور کہے کہ ہم نے خود ہی نیک کام کرنا ہے، آگے لوگوں کو نہیں، لوگ جو مرضی کرتے رہیں، تو یاد رکھو جب رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پہلے ناراض ہوتا ہے۔ تمہیں تو میں نے عقل شعور دیا، یہ تو ناسمجھ لوگ تھے، تمہیں تو شعور تھا نا کہ یہ بدی ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، تم نے خود تو نیک بنتے رہے۔ دیکھا نا بنی اسرائیل کی اندر، جب بنی اسرائیل کی اندر جب فرمایا گیا نا ان کے اوپر کہ یوم سبت ہفتے والے دن تم نے کام کاج نہیں کرنا، صرف اور صرف تم نے ہفتے والے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ ان کے اوپر شریعت آ گئی۔ الحمدللہ ہمارا ہفتے والا دن عبادت کا جمعہ ہے، مگر رب تعالیٰ نے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہاں رب کی عبادت بھی کرو، پھر میرے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بھی نکل جاؤ۔ یہ اللہ نے آسانیاں پیدا، ان کے لیے آسانی تھا، ان کا سارا دن اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فرما دیا۔ ہوا ایسا، اب ان کی اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے ہی چلاک بننے کی کوشش کی اور دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے، اور حسد آیا اور ان کے اندر دنیا کی لالچ آ گئی کہ ہم نے دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ اس طرح کرتے کہ وہ کھالیاں بنا دیتے، اور جہاں سمندر کے پاس مچھلیاں زیادہ ہوتی گڑھے کھود دیتے، اور سارا دن ادھر سے ادھر آ جاتی، اور پھر کیا ہوتا، آ کر وہ اتوار کو پکڑ لیتے۔ لوگ کچھ سمجھاتے ایسا کرنا منع ہے، جب ہماری شریعت نے ہمیں یہ کہہ دیا آج کام نہیں کرنا، کہتے ہم نے یہاں تو ہماری شریعت نے یہ کہا، جیسے ہم بھی لوگ ہیں بڑے چلاک بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہماری شریعت نے تو یہ کہا مچھلی پکڑنی نہیں، ہم کب پکڑ رہے ہیں؟ ہم پکڑ تو نہیں رہے، وہ خود بخود آ رہی ہے، ہم نے تو بس خالی بنا دی ہے، نالی بنا دی ہے، وہاں سے آ جاتی ہے ادھر، اور اگلے دن ہم پکڑتے ہیں، ہم کون سا پکڑتے ہیں، ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ایسے وہ تو پھر کیا ہوا، رب تعالیٰ نے وہ دو گروہ بن گئے، بلکہ تین گروہ۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو یہ کام کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ یہ تھا کہ جو روکتا تھا، اور ایک تیسرا گروہ وہ تھا وہ چپ تھا، وہ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، وہ درمیان میں، بھائی تمہیں کیا، وہ گناہ کرتے ہیں ان کی سر درد ہے، وہ نیکی کرتے ہیں وہ تمہارا بھلا ہے، تم نہ کسی کو روکو۔ آگے لوگ لڑتے بھی، تو وہ تین گروہ ہو گئے، ایک نیکی کی دعوت دینے والا، ایک برائی کرنے والا، ایک خاموش طبقہ۔ تو میرے ساتھیو، جب رب تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آیا کہ جو یہ کام کرتے تھے، بلکہ اللہ کا عذاب اس لوگوں پر بھی آیا تھا جو بالکل خاموش ہو کر یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، انہیں روکتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت کا جب عذاب آیا تو دونوں گروہوں کے اوپر آیا، ایک خاموش طبقے کے اوپر بھی
تمہیں کیا کوئی نیکی کرے کوئی بدے کرے، تم بس خاموشی سے تم بس اپنا کام کرو۔ تو ایک وہ بچے وہی لوگ تھے جب رب تعالیٰ نے اس قوم کی اس قوم کی اللہ تعالیٰ نے شکلوں کو تبدیل کیا، بندر بنا دیا تھا۔ وہ دو گروہ، ایک گروہ جنہوں نیکی کرنے والے، ایک برائی کرنے والے، ایک خاموش طبقہ، یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ میں نے ایک جگہ پہلے بھی بیان کیا، پڑھا کتاب کے اندر، ایک نبی کی قوم کے اوپر جب عذاب آنے لگا نا، تو اس قوم کے اندر کم از کم 1,00,000 افراد تھے، اور 1,00,000 افراد کے اندر صرف اور صرف عبادت گزار 20 تھے، اور بقیہ 80,000 جو تھے وہ گناہگار تھے، اور ان کی عبادت تھی۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے اندر پوری کی پوری آبادی کو تباہ کر کے آ جاؤ، حالانکہ اس کے اندر 20,000 عبادت گزار بھی تھے۔ جب وہ فرشتے آئے انہوں نے کہا یا اللہ یہاں تو عبادت گزار بھی موجود ہیں، اور تیرا حکم ہے کہ پوری بستی کو ویران کر کے آؤ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر نفرت کیوں نہیں آتی ان لوگوں کی، یہ ان لوگوں سے نفرت کیوں نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو جا کر پیغام حق کیوں نہیں پہنچاتے، دوستی بھی ویسے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا دوست، میرا ایک موضوع تھا دوستی کا معیار، تو یہ دوستی ان کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ نفرت ہونی چاہیے ان کے دل کے اندر، بلکہ جب تم جاؤ عذاب لے کر تو جو عبادت گزار ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ، بلکہ پہلے ان کو ان کے اوپر عذاب کا آغاز کیا جائے۔ جیسے ایک اور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اندر، جب عذاب آیا نا، جب فرشتے آئے تو وہاں ایک بڑا عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے واپس چلے گئے، کہنے لگے یا اللہ وہاں تو بڑا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے، ہر وقت بیٹھا تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے اس پر عذاب کا آغاز کیا جائے، بلکہ پھر اس پوری قوم کو اس کے اوپر لا کر رکھا جائے، اور اس کی چیخیں سب سے زیادہ مجھے آنی چاہیے۔ یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں اس کے دل کے اندر نفرت کیوں نہیں آتی، اور یہ لوگوں کو جا کر پیغام حق کیوں نہیں پہنچاتا؟ خود تو حجرے کے اندر بیٹھ گیا، خود تو مسجد میں آ گیا، خود تو نیک ہو گیا، خود تو اس کو پتہ ہے برائی سے بچنا ہے، مگر لوگوں کو کیوں نہیں بچاتا؟ لہٰذا اس کے اوپر ہی آغاز کیا جائے۔ ہاں میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں وقت آئے گا، شاید وہ وقت آ چکا، فرمایا جب لوگ توبہ کریں گے تو رب تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا جب لوگ استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی استغفار نہیں قبول کرے گا۔ جب لوگ دعائیں مانگیں گے رب تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا جب لوگ دعا کریں گے تو کسی کی دعا نہیں قبول ہوگی، اور جب لوگ دعا کریں دعا نہ قبول ہو، استغفار کریں تو استغفار بھی ان کی قبول نہ ہو، فرمایا اس وقت ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، اور اس وقت ان کی استغفار اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کب؟ جب اس معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی آ جائیں جو گناہ کرنے والے ہیں، اور کوئی نیکی والا دعوت والا کام جب رک جائے گا تو پھر رب کائنات اس کی وجہ سے اس فتنے کے اندر ان لوگوں کو بھی اللہ شامل کر دے گا جو بالکل خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، پھر دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرما دیا وَاتَّقُوا، ڈرو اس وقت سے، فتنۃ، وہ فتنہ آ جائے گا، اور فتنہ جب آئے گا تو پوری قوم کے اوپر آئے گا۔